باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے ہندوستان میں وقف کے قانونی پہلوؤں کے بارے میں، اور گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں ایک چیئر پرسن ہوتا ہے، کچھ الیکٹڈ ممبرس ہوتے ہیں اور کچھ نان الیکٹڈ ممبرس ہوتے ہیں۔ اب اگر وقف بورڈ کے چیئر پرسن کے بارے میں گفتگو کی جائے کہ اس کو کیسے منتخب کیا جاتا ہے، اس کا کیسے الیکشن ہوتا ہے، سلیکشن ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں قانون یہ کہتا ہے کہ بورڈ کے جو ممبرس ہیں وہ اپنے ہی درمیان سے الیکشن کے ذریعے چیئر پرسن کو معین کرتے ہیں۔ چیئر پرسن جو ہے یا چیئرمین جو ہوتا ہے وقف بورڈ کا، اس کو اگر معزول کرنا ہو تو اس کے کیا طریقے ہیں؟ اس کے لیے دو طریقے قانون میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ خود حکومت یعنی جو صوبائی حکومت ہے، جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے، وہ اس کو اپنے اختیارات کے تحت معزول کر سکتی ہے، یا دوسرا طریقہ جو قانون میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ اسی وقف بورڈ کے ممبرز کی طرف سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس چیئرمین کو معزول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو وقف بورڈ سے متعلق قوانین ہیں، وقف بورڈ کے تمام ممبرز کو اسٹیٹ گورنمنٹ معزول کرنے یا مقرر کرنے کا اختیار رکھتی ہے، اور اس کے لیے معیارات بھی قانون میں ذکر ہوئے ہیں۔ ان ممبرز کے علاوہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی اپائنٹ کیا جاتا ہے، اور جس کا کام ہوتا ہے اسٹیٹ کے معاملات کو سپرویژن کرنا، اس پر نظارت رکھنا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہندوستان میں جو وقف کا قانون ہے اس کے مطابق چاہے وہ سینٹرل وقف کونسل ہو یا اسٹیٹ وقف بورڈز ہوں، اس میں علماء کی تعداد بہت کم ہے۔ سینٹرل وقف کونسل میں 20 ممبرز ہوتے ہیں، جس میں سے 3 عالم دین ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اسٹیٹ وقف بورڈ میں بھی 1 یا بہت سے بہت 2 عالم دین ہوتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں یہاں پر بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ علماء جو اسٹیٹ وقف بورڈ یا پھر سینٹرل وقف کونسل کے ممبر ہوں، ان کا ایک قابل شخصیت ہونا، آزاد فکر ہونا، امین ہونا، امانتدار ہونا اور شجاع ہونا نہایت ضروری ہے، تاکہ وہ بورڈ کی کارکردگی پر اثر انداز ہو سکیں، اور جو وقت کے مسائل ہیں اس میں وہ دخل اندازی کر کے وقت کے سلسلے میں اگر کوئی غلط قدم اٹھایا جائے تو وہ متوجہ اور متنبہ کر سکیں۔ ہر اسٹیٹ میں جو بھی وقف بورڈ ہوتا ہے اس کو کافی اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ وقف بورڈ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ متولی کو معزول کر سکتا ہے، مقرر کر سکتا ہے۔ وقف کے مالی امور پر بھی بورڈ کو پورا اختیار حاصل ہوتا ہے، حتیٰ وہ کسی بورڈ کی کسی پراپرٹی کو لیز پر بھی دے سکتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وقف بورڈ کے تحت وقف بورڈ کے جو مسلمانوں کے اموال ہیں اس پر وقف بورڈ کا ایک اچھا خاصا تسلط اور اختیار ہے، اور وقف بورڈ حکومت کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں اب مومنین کی ایک ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ اگر یہ کہیں پر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ وقف بورڈ کے ذریعے سے اگر وہ جو قوانین ہیں ان میں کسی طرح سے عمل پیرا ہونے میں کوئی کمی ہے، تو وہ حکومت کے ذریعے سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وقف بورڈ ان قوانین پر عمل کرے جو حکومت نے معین کیے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک مختصر جائزہ ہے وقف کے قانون کا۔ آخر میں ایک اہم نقطہ جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مرکزی سرکار نے حال ہی میں ابھی ایک کارپوریشن بنائی ہے جس کا نام ہے نیشنل وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اور اس کا کام یہ اور مقصد یہ ہے اس کارپوریشن کا کہ وہ وقف کی پراپرٹیز کو تیزی سے اور بڑے پیمانے پر ڈیولپ کرنے کے لیے کوشش کرے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کارپوریشن نے کس طریقے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے، یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، اہل فکر پر چھوڑتے ہیں کہ وہ جائزہ لیں کہ اس کی کارکردگی کس طرح سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔